ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے. بڑا آسان ہے کہ کھڑے ہو کر اپنی حق تلفی پر کسی اور پر تہمت لگانا یا الزام لگانا اور کہنا کہ انہوں نے ہم کو ہمارا حق نہیں دیا. آسان ہے کہنا کہ انہوں نے ہم کو پیچھے کر دیا. آسان ہے کہنا کہ انہوں نے ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیا, ان کی وجہ سے ہم پچھڑے ہیں. ارے دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تمہاری کیا غلطیاں تھی, تمہاری کیا نادانیاں تھی, تمہارے کیا گناہ تھے جس کی وجہ سے تم پچھڑ گئے, پیچھے ہو گئے, سب سے آخر ہو گئے. پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. لیکن آج ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جاؤ تو سب سے پہلے ہم تلاش کرتے ہیں تو کیا وجوہات کو, اور انگریزی میں کہوں تو ایکسکیوزز کو تلاش کرتے ہیں. نہیں یہ وجہ تھی کہ ایسا ہوا, اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا. ارے یہ وہ کو چھوڑو اور اپنے آپ کو دیکھو, اپنی اصلاح کرو, اپنی کمزوریوں کو دور کرو, اپنے روٹھے ہوئے خدا کو مناؤ اور اللہ کو راضی کرو. نمازوں کے ذریعے مساجدوں کو آباد کرو. نماز کی اہمیت کو میں نے بیان کی آپ کے سامنے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں ابھی آتے آتے پڑھ رہا تھا, پڑھ کر میں بھی کانپنے لگا پڑھ کر. پہلی بات, بے نمازی کو جہنم کے خوفناک وادی میں داخل کیا جائے گا. بے نمازی کو جہنم کے خوفناک وادی میں داخل کیا جائے گا, وہ وادی جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے. جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے, اندازہ کرو. دوسرا, اللہ تعالی نے بے نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دے گا. بے نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دے گا اور اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت کو مٹا دے گا. اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت کو مٹا دے گا. بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا, بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا, بے نمازی بھوکا مرے گا, بے نمازی پیاسا مرے گا, اور ایسا پیاسا مرے گا کہ دنیا کی ساری دریاؤں کا پانی بھی اس کو پلا دے تب بھی اس کی پیاس نہیں مٹے گی اور پیاسا مرے گا. سمجھو کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی, پھر سے کہہ رہا ہوں میں تو دنیاوی آدمی ہوں, دینی نہیں. اگر غلط ہوں عمومی صاحب تو مجھے ٹوکیں. میری معلومات, میرا علم کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 186 مرتبہ نماز کی اہمیت کو بیان کیا اور کہا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے, نماز پڑھو. 186 مرتبہ. جہنم کی آگ, جہنم کا میں نے ذکر کیا. ارے دنیا کی آگ اگر لگ جائے تو ہاتھ جل جاتا ہے. گرم برتن کو پکڑ لے تو یہ انگلیاں چھلٹے ہاتھ کے نکل جاتے ہیں. اگر آگ کے کچھ شعلے آ جائیں تو اس گرمی کی تپش کو برداشت نہیں کرتے. اگر میں غلط ہوں تو پھر مجھے ٹوکیں اور روکیں اور بتائیں, صحیح کریں. بعض علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ 69 مرتبہ ٹھنڈی کر کر آئی ہے, تو بعض لکھتے ہیں کہ 71 مرتبہ ٹھنڈی کر کر آئی. تو اندازہ لگاؤ, دنیا کی یہ آگ ہے تو جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا, جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا. ارے آج اگر میں یہ بتا رہا ہوں تو یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ آج
ساری چیزوں کے علاوہ اگر ہم پیچھے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، تو اس کی ایک ہی وجہ، اگر میں غلط ہوں تو مجھے معاف کرنا، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نے غلبہ جما لیا ہے، اور ہمارے زندگیوں میں سب سے زیادہ اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے ہمارے دلوں پہ، ہمارے دماغوں پہ، تو وہ دنیا کی محبتیں ہیں۔ ارے یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، بے شک دنیا حسین ہے، خوبصورتی ہے اس دنیا میں، عورت کا حسن ہے، مرد کا جمال ہے، طاقت ہے، برفیلے چٹان ہے، خوبصورت یہ پھول ہے، برفیلے چٹان ہے، دنیا بہت حسین ہے، بے شک بہت حسین ہے، لیکن یاد رکھو دنیا میں ایک بہت بڑا عیب ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ دنیا ختم ہونے والی۔ ارے یہاں بیٹھے ہیں سارے لوگ، یہاں بھی بیٹھے ہیں سارے لوگ، مجھے جواب نہ دیں مگر میری اس سوال کو گھر جا کر ٹٹول لیں۔ یہاں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک دکان ہے آپ کے محلے میں، اور آپ کو پتا چل جائے کہ ایک چند دنوں میں یہ دکان بند ہونے والی ہے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک دکان ہے اور یہ دکان چند دنوں میں بند ہونے والی ہے، تو میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھے وہ دنیا کی محبت کرنے والے لوگوں سے سوال ہے، دنیا کے پیچھے دوڑنے والے لوگوں سے سوال ہے، دنیا دنیا کہہ کر بھاگنے والے لوگوں سے سوال ہے، کیا بند ہونے والی دکان میں آپ اپنی محنت، اپنے پسینے کی کمائی کو لگائیں گے؟ معلوم ہے کہ بند ہونے والی ہے، تو آپ بولیں گے ارے کیا دیوانے ہیں اکبر صاحب، آپ خود بول رہے ہیں دکان بند ہونے والی ہے، تو کیا ہم دیوانے ہیں اس میں پیسے لگانے کے لیے؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا حسین ہے، دنیا خوبصورت ہے، دنیا میں سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھو دنیا میں سب سے بڑا عیب ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور جب دنیا ختم ہوگی تو ایسی بڑھیا آئے گی، ایسی آنکھیں رہیں گی، ایسا بھیانک چہرہ رہے گا کہ اللہ کا بندہ چیخے گا، پکارے گا، کہے گا نعوذ باللہ یہ کیا چیز ہے، اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹاؤ، تو آواز آئے گی ارے یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تو دوڑ رہا تھا۔ اللہ حکم دے گا کہ اس دنیا کو جہنم کی آگ میں ڈال دو، تو وہ دنیا بولے گی، پکارے گی اور کہے گی کہ اے اللہ تو میرے ساتھ میرے چاہنے والوں کو بھی ڈال دے، دنیا کی چاہت کو غالب آنے نہ دو، آخرت کی فکر کرو۔ اگر میں نے ایک دکان کی مثال دی تو ایک اور مثال دیتا چلوں، ایک اور مثال آپ کی کالونی ہے، کالونی میں اگر کوئی گھر میں کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کو بلاؤ، مسجد سے امام صاحب کو بلاؤ، محلے کے نیک لوگوں کو بلاؤ، عالم صاحب کو بلاؤ، بزرگ کو بلاؤ جو نیک ہیں۔ کس لیے؟ کہ بچہ پیدا ہوا ہے، کان میں اذان دی جانی، پیدا ہونے پر کان میں اذان، اب جہاں پہ پیدائش ہوئی ہے اس کے بازو کے گھر میں موت ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی۔ اے دنیا دنیا کہہ کے دوڑنے والے نہ سمجھو، اللہ تمہارے پیدا ہونے پر کان میں اذان دلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ اذان تو ہو چکی ہے، اب جماعت کے ٹھہرنے کا انتظار کر، اتنا ہی وقت انسان کے زندگی اور موت میں ہے، اور ہم اتنے سے کم وقت والی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا اور پوچھا یا رسول اللہ
دنیا اور آخرت کے بارے میں بیان کریے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس انگلی کو سمندر میں ڈباؤ، جتنی یہ بھیگے گی یہ تمہاری زندگی ہے اور سمندر تمہاری آخرت ہے۔ ہم کو انگلی کے بھگونے کی مانند زندگی کی فکر ہے، افسوس کہ سمندر کے مانند آخرت کی فکر نہیں۔ خدا را اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نمازوں کے پابند بن جاؤ، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، بیواؤں کی مدد کرو اور بڑوں کی عزت و احترام کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرو، اور پھر دیکھو اللہ تم کو ایسی طاقت دے گا، ایسی قوت دے گا کہ دنیا تمہارے انگلی کے اشارے کی محتاج ہو جائے گی۔ ایمان ہے، ایمان، بار بار کہہ رہا ایمان کا عربی میں مطلب کیا ہے؟ زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ شکست کو زوال دینے کو ایمان کہتے ہیں۔ اور ایمان کیسے بنتا ہے؟ کڑی سے جڑنے سے ایمان بنتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر تمہارا عمل سچا ہے، صالح ہے، تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے پاس جو بیج ہے کیا وہ بیج سچی ہے، تم کو دیکھنا یہ ہے کیا وہ سچی بیج جس کو تم جس زمین میں بونے جا رہے ہو کیا وہ زمین صالح ہے۔ اگر بیج سچی ہے، زمین صالح ہے، تو اللہ خود اپنے رحمتوں کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی بیج صالح زمین کے سینے کو چاک کرتے ہوئے اپنے کامیابی کے جھنڈوں کو گاڑ دے گی۔ یہی ایمان ہے۔ خدا را سمجھو، اپنے زندگیوں میں اصلاح کرو، اپنے محسنوں کو پہچانو، حق ادا کرنے والوں کو پہچانو، سچوں کو پہچانو، جھوٹوں کو پہچانو، عیاری و مکاری کرنے والوں کو پہچانو، اور دعا کرو کہ اللہ، حضرت علی کا قول ہے کہ حضرت علی کہتے تھے کہ دعا کرو کہ اللہ اس کے شر سے محفوظ رکھے جس پر تم نے احسان کیا ہے، اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج ہمارا یہ حال ہے تو کیوں ہے؟ ایک تو اللہ سے دور ہو گئے، دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے، تو دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ حسد ایک آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی بڑھتی ہوئی کامیابی ہم کو حاسد بناتی ہے، ایک ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی میں بھی ہم کو حسد، اس کی کامیابی میں بھی حسد، اس کی دولت میں بھی حسد، اس کی صحت میں بھی حسد، اس کے حسن میں بھی حسد، اس کی کامیابی میں بھی حسد۔ ارے کیوں حسد؟ ارے ایسے بنو کہ اپنے ایک بھائی کی کامیابی کو دیکھ کر خوش ہو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو اور کامیابی دے۔ اب یہاں بیٹھا ہے عاطف نوجوان، اللہ ترقی دے رہا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اور ترقی دے، اور ترقی دے، اور دولت دے، اور دولت دے۔ یہاں بیٹھے جو بھی لوگ ہیں جو نیک ہے، قابل ہے، کامیاب ہے، ان سب کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور کامیابی دے، اور ترقی دے، اور خوشحال بنائے، آپ کے گھروں میں اور برکت دے۔ یہ ہونا ہے۔ لیکن آج ہر کسی کو بس کھینچنا ہے، نیچے لانا ہے۔ خدا را حالات کو دیکھو، دنیا کو دیکھو کہ اللہ آج کیسا کام لے رہا ہے۔
نہ ہتھیار ہے، نہ سامان ہے، نہ بم ہے، نہ گولی ہے، نہ بندوق ہے، نہتہ ہے، لیکن میرا فلسطینی بھائی کہ ایمان کی حرارت ہے کہ سر میں گولی لگی، سر پھٹ گیا، اور سینے میں گولی لگی، سینہ ختم ہو گیا، 1 گھنٹے تک خائف ہے، قریب نہیں جاتے، سمجھے کہ مر گیا، تو ایمان کی حرارت دیکھو کہ ڈرون ہے تو ایک لکڑی پھینکتا ہے اس حالت میں بھی کہ سانسیں نہیں ہے لیکن ایمان مضبوط ہے۔ ارے یہ ایمان ہے۔ اللہ نہتے کمزور فلسطینیوں کی حفاظت کر۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ بیت المقدس کی حفاظت کرے، اللہ فلسطینیوں کی حفاظت کرے۔ بھوکے ہیں، اے اللہ یہ بھوکے ہیں مولا، تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ پیاسے ہیں مولا، تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر ان کی حفاظت فرما۔ آپ خدا را سمجھو، خدا را سمجھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا۔